جی السلام علیکم اسد صاحب، مجھے یہ کہ ابھی بھی ایک دفعہ آپ سے یہی کہنا ہے کہ ہمیں ایک چیز قائم کرنی پڑے گی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دعا زہرا کا کیس تو سالو ہوگا. اب یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے بہت سارے کیسز ہیں. اب یہ یقیناً آپ پر جو یہ کہا گیا ہے کہ 2 کروڑ روپے آپ دیں، اور یہ وہ جو بھی ہے کورٹ کے 5 معاملات. کروڑ 5 کروڑ 5 کروڑ وہی 5 کروڑ. مجھ سے کروڑ تو دیکھیں. کروڑ نہیں. دیکھیں میری بہن، مجھ سے تو 5 کروڑ نہیں بولا جا رہا جڑے میں دینے. لیکن دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، یہ قائم رکھیں گے. ان سے ڈرنا نہیں ہے ہم لوگوں کو. اور آپ جہاں تک پیسے کی تعلق ہے، دیکھیں ایک وجہ ہوتی ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملیں گے نا تو ضرور بہت کامیاب ہوں گے. اور ہم جیسے لوگ ہیں جو ہمدردی رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کارواں میں شامل ہوں گے. 5 کروڑ کی بات ہے، انشاءاللہ اللہ میاں چاہے گا تو ہم کیس لڑیں گے. ہم کسی کو یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ دیں یا میں دوں. اور اگر ہمیں کیس لڑنے کے لیے یہ لوگ اتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اتنی یونٹی ہونی چاہیے کہ ہم بھی خرچ کریں. جو غنڈے موالی خرچ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے اسد صاحب، آپ اکیلے کبھی بھی نہیں ہوں گے. اور یہ کمیونٹی ہماری ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. اور جتنے بھی بہت سارے مسائل آ گئے ہیں، میں نے دیکھا یہ اب ہمیں ان کو سالو کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی ماہم ہیں جو بھی ہیں، یہ دیکھیں ایک عورت کا سب سے عظیم، جب وہ 35-36 سال کی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ حرکتوں میں وہ بیٹی کے رشتوں میں، بھائی کا رشتے کی ویلیو ہوتی ہے اس کے دل میں، چھوٹے چھوٹے بچیاں ہوتی ہیں، اس کی نواسیاں ہوتی ہیں جو اس کی رشتے بدلتے ہیں. اور وہ جو رشتے نہیں بدلتی، اپنے آپ کو 24 سال کی چھریلی بولتی ہے، تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی. سمجھ لیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. وہی ہوتی ہے جس کے بھائی بہنوں کی عزت کے رشتے ہوتے ہیں، وہ اس عورت کا دیکھیں. اور ایک اور بات ہے، جو وکیل صاحب جس نے نکاح پڑھایا تھا پہلے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسے وکیل ہیں اور دوسرے وکیل کیوں ساتھ دیتے ہیں ان کا. وہ جو ہے نا بغیر آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہی لے لیں، اس کے بغیر نکاح پڑھا رہے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے وکیل ہیں؟ مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آتا. اور وہ جج صاحب جنہوں نے دعا زہرا کو بھیج دیا، اور وہ ایک جو ہے نا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کوا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ارے دیکھیں دوبارہ مذاق اڑا رہے ہیں دعا زہرا کا کہ جج نے خود ہی بھیجا ہے لڑکی کو شادی کے بعد تم ساتھ رہو. یہ ہمارے یہاں مذاق جو بنتا ہے اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہیں، وہ دعا زہرا کا نہیں. دعا زہرا اس کے ماں باپ بہت عظیم ہیں، یقین کریں. دعا زہرا کی جب ماں کو آپ دیکھیں، حالانکہ وہ بیچاری رو رہی ہوتی ہے لیکن عظمت اس کے سامنے ایسا لگتا ہے کوئی فرشتہ ہے، شکل و صورت سے جو بھی ہے. اور ایک زنیرہ ماہم کی شکل دیکھ لیں، لعنت بھیجتے. پتہ نہیں، میں تو کبھی، اب تو کئی عرصہ ہو گیا میں نے سنا نہیں. بس آپ لوگ بات کریں، میں ختم کر رہی ہوں گفتگو. جی شکریہ زرینہ. اسد بھائی لنک مجھے نظر نہیں آیا نیچے، اگر آپ نے شیئر پلیز کر جی میں دیجیے. شیئر کرتا ہوں. اور ساتھ جو ہے وہ اپنی زرینہ بہن سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ کہا تھا تو کیا جواب دیا تھا زرینہ بہن؟ آپ کو یاد ہوگا. جی ہاں، فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ کر دیتی، مسائل پیدا کر دیتی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ پیسوں کی بات کریں گے نا تو جو 4 لوگ اکٹھے ہیں نا وہ بھی بھاگ جائیں گے. نہیں اسد صاحب، اب نہیں ابھی ہوگا. اچھے لوگ ہیں، میں نے اب دیکھا ہے برے لوگوں کے ساتھ جہاں اچھا. کوشش ہم ضرور کریں گے. میں یہ وعدہ نہیں، میں بھی وعدہ نہیں کر سکتی، لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کروں گی، اور آپ اپنی طرف سے، اور بھی لوگ ہوں گے جو کوشش کریں گے. یہ اس پلیٹ فارم کو ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے خیال میں ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت نیک کام ہے. لوگوں کے لیے بھلائی کرنا بہت بڑی بات ہے، ہمیں کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ کوشش ضرور کریں گے. میں وعدہ میں بھی نہیں کر رہی ہوں، میں اپنی طرف سے تو وعدہ کر سکتی ہوں جتنا ہو سکتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے لیکن ہم التجا ضرور کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. ٹھیک ہے نا اسد صاحب؟ جی جی بہت شکریہ، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے. میں پتہ کہ جس معاملات میں پیسے انوالو ہو جائیں نا وہ زیادہ دیر نہیں چلتے، وہ زیادہ جی دیر نہیں چلتے. اس کی جی وجہ یہ ہے کہ ہاں حساب کیونکہ کتاب ہوتا ہے.
نہیں حساب کتاب کی بات نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ جو معاملات پیسے چلنا شروع ہو جائے نا اس میں عجیب قسم کی صورتحال اور کھچڑی پک جاتی ہے. ابھی میں مثال دے رہا ہوں نا کہ اس کیس کے اندر میں اب کیا بتائیں کہ ہوا کیا ہے. اب یہ عالمیہ ہے، ہمارا دکھ ہے کہ ہم نے ایک بزرگ کے لیے آواز اٹھائی اور اس کے لیے لوگوں سے بھیک مانگی، چندہ مانگا. اب وہ بیٹھ کے ہمیں گالیاں دے رہا ہے، ہماری بہنوں کو گالیاں دے رہا ہے. میں ان بہنوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پیسے دیے ہیں اس بندے کو جس کی بیٹی کو اغوا کیا گیا. اب جی میری جی میری تکلیف کو سمجھیے. میں جی جی ذاتی طور پہ اپنی ان بہنوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پیسے دیے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر ایک جگہ پہ، بھائی ہم نے لوگوں کو پیسے اس لیے نہیں دیے کہ کوئی کاروبار کرے. ہم نے اگر کسی کو پیسے دیے ہیں یا اوورسیز نے دیے ہیں تو ہمدردی کے طور پہ دیے ہیں کہ اگر آپ ڈیزرو نہیں کرتے، آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کیس کے لیے پیسے لیں. آپ نے پیسوں کو دیکھا، آپ کیس کو چھوڑ دیا، آپ اپنی ذاتی جو ہے وہ چیزوں میں لگ گئے کہ مجھے دکان بنا دیں، مجھے جنرل اسٹور کھول دیں، مجھے ٹرانسپورٹ کا کاروبار کر دیں، میں کام کر رہا ہوں میرے اس کاروبار کو وسعت دے دیں. ارے یار ہمارے یہاں تکلیف نہیں ہوتی ہمیں. پھر نہیں، بات ہمیں ایک آدھ چیز پہ کرنا ہوگا اسد صاحب، وہ یہ کہ ہم جو ہے نا صرف کیس، اگر کوئی مسئلے میں آ گیا ہے اس کے مسئلے کو کیس سے، جو طرح یہ ظہیر والے کر رہے ہیں نا، ظہیر کو سامنے رکھ کے کیس لڑ رہے ہیں اور لاکھوں روپے، اس طرح سے ہم بھی لوگوں سے لڑیں جب تک، ورنہ ہم آزادی حاصل نہیں کر سکتے انشاءاللہ. جی میں وہی ایک تو آپ نے کہا بہت خوبصورت بات ہے. میں ایک بات وہ ریفرنس کے طور پہ کی. دوسرا، میں یہ پچھلے 2-3 دنوں سے اس ایک بات کا رونا رو رہا ہوں. اور میں بلکہ اب تو یہ بات جو ہے وہ پھیل چکی ہے کہ اسد جعفری کیس چھوڑ رہا ہے. بھائی میں کیس نہیں چھوڑ رہا، میں کیس سے پیچھے نہیں. میں ان کو واضح پیغام دے دوں کہ اسد عباس جعفری زہرا کاظمی کا کیس نہیں چھوڑ رہا. اسد عباس جعفری اس حد تک محدود ہے کہ جب یہ کیس بچی گھر چلی جائے گی اس کے بعد میں لائف سیشن بند کر دوں گا. میرے اپنے معاملات ہیں. میں اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ میں کیوں کیس چھوڑ رہا ہوں کہ مطلب یہ فردر لانگ جو ہے وہ میں کوئی سیشن اور اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم کیوں، کہ میں خود بھائی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں. میں خود کیسز کو فیس کر رہا ہوں. بھائی میں اکیلا فیس کر رہا ہوں. جیسے آپ نے بات کی، مجھے آپ کی بات بہت پسند ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایسے سسٹم ہوں کہ اگر کوئی ایسے مسائل ہوں اور کوئی بندہ کیس میں پھنسے تو بھائی اس کے پیچھے 10 بندے کھڑے ہوں تاکہ اس کو تنہائی کا احساس نہ ہو. جی 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 یہ دیکھیے، میں یہی چیزیں میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ 7 مہینے اگر کیس لڑا ہے ہم نے تو ہم ڈلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ہم ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے لوگوں کو اتنا شعوری اجاگر نہیں کر پائے کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنا لے کہ اگر آج ایک بچی ہوئی کل دوسری ہوئی تو اس کے لیے اس پلیٹ فارم کو کیری کر سکیں. میں اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہوں کہ میری غلطی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے شاید اتنی صلاحیتیں نہیں عطا کی تھی یا میری گفتگو اتنی جو ہے وہ مدلل نہیں تھی کہ لوگ اس بات کے اوپر کنوینس ہی نہیں ہو سکے کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے مستقل بنیادوں پر جس میں ہم معاشرے میں ہونے والی ناانصافی، بے راروی اور کسی کی عزتوں کے اوپر اگر کوئی ہاتھ ڈالے تو ہم اس کا کلا کما کریں، اس کے خلاف جا کے کھڑے ہو سکیں. ہم نہیں کامیاب ہو پائے. میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ میں کامیاب نہیں ہو پایا کیونکہ جب میرے اوپر اپنے ذاتی کیسز بنے تو میں نے اپنے آپ کو تنہا پایا. میں نے خود کو تنہا پایا تو میں نے سمجھا کہ نہیں، مجھے اب اس سے زیادہ فردر چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں ایک بچی کے حد تک تھا، ایک بچی کی میری کمٹمنٹ تھی، میں وہاں تک اس کو پہنچاؤں گا. فردر معاشرے میں کسی کی بھی بچیاں اٹھائی جائے، بھائی میری بچیاں تو گھر میں ہے نا، میں کیوں جا کے اسد پنگا صاحب، لوں لیکن اور یہ ڈوریاں دو. ایسی بات نہیں ہے.
آپ یقین کریں میرا کوئی میری کوئی بچی نہیں ہے، مطلب میری بھی کوئی بیٹی نہیں ہے، میرے بیٹے ماشاءاللہ سے ویل سیٹ ہیں. اگر میں چاہوں تو مجھے بھی کیا ضرورت ہے راتوں میں جاگ کر صبح کام پر جاتی ہوں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. میں بھی اس لیے کر رہی ہوں. مجھے پتہ ہے ظفر عباس جے ڈی سی کی جو ظفر عباس ہے وہ کہنے لگے جس رات دعا زہرا اغوا ہوئی ہے اس رات وہ مہدی صاحب کے گھر گئے، رات کے 2 بجے وہ آدمی تنہا کھڑا ہوا ہے گھر کے سامنے اور کوئی محلے والا اس کے ساتھ نہیں. میں تو سوچ کے رو پڑی. یہ ہمارے پاس انسان خدا کے لیے ہمیں انگریزوں سے کچھ تو یہ عمران خان سچ کہتا ہے یا نہیں. میں خود وہاں رہتی ہوں، زیادہ تر میں وہاں جا کے رہتی ہوں، میری نیشنلٹی، لیکن میں کہتی ہوں یار وہ لوگوں میں عقل ہے ہمارے میں کیوں نہیں ہے. کورٹ سنتی نہیں ہے، پولیس والے سنتے نہیں ہیں. جن کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے وہ تو کہیں کا نہیں رہا اس کا مطلب. اور یہ گھر، یہ سمجھ لیں میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، کسی کے گھر میں بھی آگ لگے گی. یہ لوگ جو خاموش بیٹھے ہیں نا، میں تو بوڑھی ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹا ظفر صاحب آپ میرے بیٹے کی عمر کے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے. لیکن میں اس لیے چاہ کرتی ہوں کہ اللہ میاں سب پر رحم کرے. میرے بھی مرنے کا ٹائم ہے، اللہ جو بھی کرے ہم سب کا بہتر کرے، کسی کے اولاد کے ساتھ نہ ہو.